السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعام انعام میں چوپایوں میں لعبرہ کیا پڑھیں گے اس کو لعبرہ یقیناً عبرت ہے نسقیکم مما نسقیکم مما ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو فی بطونی ہی ان کے پیٹوں میں ہے من بینی فرثوں درمیان سے فرث گوبر ودم اور خون ودم لبنن دودھ لبنن دودھ خالصا خالص سائغا للشاربین حلق سے آسانی سے اتر جانے والا للشاربین پینے والوں کے لیے بمحاورہ ترجمہ ہے تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ سے جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو یعنی خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سائغا للشاربین سائغا سہتا پچتا ہے یا آسانی سے حلق سے اتر جانے والا ہے۔ اور سب سے پہلے جو بات کہی اور تمہارے لیے انعام میں چوپایوں میں عبرت ہے۔ انعام چوپائی سے مراد اونٹ گائے بکری اور بھیڑ دمبا وغیرہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں معدے میں جاتا ہے اسی خوراک سے دودھ خون گوبر اور پیشاب بنتا ہے اور خون رگوں میں اور دودھ تھنوں میں اسی طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتا ہے اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر پیشاب کی بدبو سفید اور شفاف باہر دودھ آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد وَمِن ثَمَرِهِ النَّخِيلِ اور پھلوں سے کھجور والأعناب اور انگوروں کے تتخذون تم سب بناتے ہو منہ اس سے سکرا ورزقا حسنا سکرا نشہ آور چیزیں اور رزق حسنا اچھا ان فی ذلک بے شک اس میں لآیۃ لقوم یعقلون یقیناً عقل رکھنے والی قوم کے لیے یہ نشانی ہے قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ اور انگور اور کھجور کے یعنی اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور عمدہ روزی بھی جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب شراب حرام نہیں تھی اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن اس میں ساکرن کے بعد رزقن حسنا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ سورۃ النحل مکی سورت ہے جس میں شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ پھر مدنی صورتوں میں بتدریج اس کی حرمت نازل کر دی گئی تھی اور فرمایا کہ اس میں کیا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون عقل کرنے والی قوم کے لیے جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وَأَوْحَى اور الہام کیا اوحا وہی میں سے ہے یہاں اوحا الہام کیا ربک آپ کے رب نے الی النحل نحل کی طرف نحل شہد کی مکھی
अनित्तखिदी कि तू बना, किसे कहा? नहल को, नहल यानी मुअन्नस को कहा कि तू बना, मिनल जिबाली पहाड़ों से, बुयूतम व मिनश्शजरी घर और दरख्तों से, व मिम्मा और उससे जिन पर यारिशून यानी मिम्मा उनमें से जिन छपरों पर यारिशून ये सब लोग बेलें चढ़ाते हैं। बामुहावरा तर्जुमा, आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में दरख्तों और लोगों की बनाई हुई ऊंचे ऊंचे छपरों पर अपने घर बना ले। यहाँ आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाली। औहा, वहश जो है ना, औहा इल्हाम किया, वही की, वहश से मुराद इल्हाम और वो समझ बूझ है जो अल्लाह ताला ने अपनी तबी ज़रूरियात की तकमील के लिए हैवानात को भी अता की है। और उसे क्या कहा कि तू पहाड़ों में दरख्तों और लोगों की बनाई हुई यानी कि छपरों के ऊपर यानी अपने घर बना। घर कौन से मक्खियों के होते हैं? नहल के छत्ते, यानी अपने छत्ते बना ले। और उसके बाद फिर कहा सोम, फिर कुली तू खा, मिन कुल्ली तमरात हर किस्म के फल, फसलुकी फिर तू चल, सुबुला रब्बी की, सुबुला रब्बी की रास्ते अपने रब के, दुलूला जो मुसख्खर किए हुए हैं, यखरुजु वो निकलती है, मिन बुतूनिहा उनके पेटों से, शराबुम मुख्तलिफुन पीने की एक चीज़, मुख्तलिफुन मुख्तलिफ है, अलवानुहु उसके रंग, फी उसमें शिफाउल लिन्नास शिफा है लोगों के लिए, शिफाउल लिन्नास लोगों के लिए शिफा है, इन्ना बेशक फी ज़ैलिका इसमें लआयतल्ली अलबत्ता यकीनन निशानी है, लिकौमिन कौम के लिए, लिकौमिन यतफक्करून गौर फिक्र करते हैं, इन्ना फी ज़ैलिका लआयतल्ली कौमिन यतफक्करून। बामुहावरा तर्जुमे, और हर तरह के मेवे खा। पीछे था कि वऔहा रब्बुका इलन नहल, नहल की तरफ शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाली थी कि तू पहाड़ों में घर बना। और फिर इसमें कहा सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात, हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राहों में चलती फिरती रहे। उनके पेट से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है, सुबहान अल्लाह, जिसके मुख्तलिफ रंग है और जिसमें लोगों के लिए शिफा है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। अच्छा, यहाँ देखिए, सबसे पहले यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन, शराब निकलता है, मशरूब निकलता है। शहद की मक्खी पहले पहाड़ों में, दरख्तों में, इंसानी इमारतों की बुलंदियों पर अपना छत्ता इस तरह बनाती है कि दरमियान में कोई शिगाफ नहीं रहता। फिर वो जब अपना छत्ता कंप्लीट कर लेती है तो फिर वो बागों, जंगलों, वादियों और पहाड़ों में घूमती फिरती है और हर किस्म के फलों का जूस अपने पेट में जमा करती है। फिर उन्हीं राहों से जहाँ जहाँ से वो गुजरती है वापस लौटती है और अपने छत्ते में आकर बैठ जाती है, जहाँ उसके मुंह या दुबर से वो शहद निकलता है, जिसे कुरान ने शराब से ताबीर किया, यानी मशरूब, रूह अफ़ज़ा कह लें। आप देखिए, मशरूब जो उनके पेट से निकलता है कितना लजीज है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई उस जैसा बना नहीं सकता। और उसके बाद फरमाया कि मुख्तलिफुन अलवानुहु, उनके रंग जो है, वो जो शहद वो मशरूब बनाती हैं उसके रंग मुख्तलिफ हैं। और फिर फरमाया कि उसमें लोगों के लिए शिफा है। अब देखिए, मुख्तलिफ रंग, कोई सुरख, कोई सफ़ेद, कोई नीला और कोई जर्द रंग का, कहीं डार्क कलर, कहीं लाइट कलर। जिस किस्म के फलों और खेतों से वो खुराक हासिल करती है उसी हिसाब से उसका रंग और जायका भी मुख्तलिफ होता है। शिफा में के लिए कहा कि इसमें शिफा है।
یعنی بہت سی امراض کے لیے شہد میں شفا ہے، یہ نہیں کہ مطلقاً ہر بیماری کا علاج ہے۔ علماء طب نے بھی صراحت کی ہے کہ شہد یقیناً ایک شفا بخش قدرتی مشروب ہے، لیکن مخصوص بیماریوں کے لیے، نہ کہ ہر بیماری کے لیے۔ یعنی شہد ہر بیماری کے لیے شفا نہیں ہے، مخصوص بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ یعنی میٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ الحمدللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: پچنے لگوانے میں، شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، یعنی آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ دست کے مرض میں، دست جانتے ہیں جی، جس میں پیٹ لوز ہو جاتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں، تو ایسے یعنی اسہال کے مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال کرنے کا مشورہ دیا، جس سے دستوں میں اضافہ ہو گیا، موشن تیز ہو گئے۔ صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو دوبارہ آپ نے شہد پلانے کا مشورہ دیا، جس سے مزید فضلات خارج ہوئے اور گھر والے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا اور اسے شہد پلا۔ جب تیسری بار اسے شہد پلایا گیا تو اسے شفائی کاملہ حاصل ہو گئی۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ، کہ اس میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ اور نیکسٹ ہے واللہ، اور اللہ خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، ثم پھر یتوفاکم وہ مارے گا تمہیں، فوت کرے گا یا کرتا ہے تمہیں، ومنکم من یرد، اور تم میں سے جو یرد لٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر ناکارہ عمر کی طرف، لکی اس لیے تاکہ لا نہ یعلم وہ جانے، بعد علم علم کے بعد شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ علیم القدیر بہت خوب علم والا، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا ہے پھر وہی تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لٹائے جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے۔ بے شک اللہ دانا اور توانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں دیکھیں جب انسان طبی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ عقل بھی انسانی معوف ہو کے رہ جاتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو اس کو ارذل العمر کی طرف لوٹاتا ہے تو وہ نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہی ارذل العمر ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس کے بعد ہے واللہ فضل، واللہ فضل، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی بعدکم تمہارے بعض کو، علی بعض پر، پھر رزق میں، فَمَا الَّذِينَ تو نہیں وہ لوگ، فضلوا سب فضیلت دیے گئے، برادی ہرگز لٹانے والے، رزقہم اپنا رزق، علی ما ملکت ان پر جو مالک بنے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فہم تو وہ فیہ اس میں سواء برابر ہے، افا بنعمت اللہ کیا اللہ کی نعمت کا یجحدون وہ انکار کرتے ہیں،
बामुहावरा तर्जुमा है, और अल्लाह ताला ही ने अब तुम में से एक को दूसरे पर रोज़ी में ज़्यादती दे रखी है, फजीलत दे रखी है। बस जिन्हें ज़्यादती दी गई है, यानी फजीलत दी गई है, वो अपनी रोज़ी अपने मातहत गुलामों को नहीं देते कि वो और ये उसमें बराबर हो सके। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकर हो रहे हैं? अल्लाह अकबर। यानी जब तुम अपने गुलामों को इतना माल और असबाब दुनिया नहीं देते कि वो तुम्हारे बराबर हो जाए, तो अल्लाह ताला कब पसंद करेगा कि तुम कुछ लोगों को जो अल्लाह ही के बंदे और गुलाम हैं, अल्लाह का शरीक और उसके बराबर करार दे दो। इस आयत से ये भी पता चला कि मुआशी लिहाज से इंसानों में जो फ़र्क पाया जाता है वो अल्लाह ताला के बनाए हुए फितरी निज़ाम के मुताबिक है। उसे जबरी क़वानीन के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, जैसा कि इश्तराकी निज़ाम में है। यानी मुआशी मसावात की गैर फितरी कोशिश किए बजाय हर किसी को मुआशी मैदान में कस्बे माश के लिए मुसावी तौर पर दौड़ धूप के मौके मैसर होने चाहिए। तो अब उसके बाद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला के, क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकर हो रहे हैं? यानी अल्लाह के दिए हुए माल में से गैरुल्लाह के लिए नज़र न्याज निकालते हैं और यूं वो नेमतों का कुफ़र करते हैं, यानी नेमतों की नाशुक्री करते हैं। वल्लाहु जअला, और अल्लाह ताला ने बनाया, लकुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से, अज़वाजन, बीवियाँ, वजअला, और उसने बनाई, लकुम तुम्हारे लिए, लकुम मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बीवियों में से, बनीना बहुत से बेटे, व हफ़दतम, और पोते, व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति, और उसने रिज़्क़ दिया तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से। अफ़बिल बातिली, क्या पस बातिल पर, युमिनून, वो सब ईमान लाते हैं, व बिनिअमतिल्लाहि, और अल्लाह की नेमत का, हम यकफुरून, वो कुफ्र करते हैं, और अल्लाह की नेमत का वो कुफ्र करते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियां पैदा की, और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे और पोते पैदा किए, और तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी। क्या फिर भी लोग बातिल पर ईमान लाएंगे, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करेंगे? इस आयत करीमा में अल्लाह ताला अपने उन इनामात का तज़किरा करके जो हमने आयत में पढ़े हैं कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी हैं, सवाल कर रहा है कि सब कुछ देने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन उसे छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं, दूसरों ही का कहना मानते हैं। वयअबुदून वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा, मा ला यमलिकु, जो नहीं इख्तियार रखते, लहुम, उनके लिए, रिज़्क़म मिनस्समावाति वल अर्ज़, रिज़्क़ आसमानों से और ज़मीन से, शैअन, कुछ भी, वला यस्ततिऊन, और ना वो सब ताकत रखते हैं, और वो अल्लाह ताला के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो आसमानों और ज़मीन से उन्हें कुछ भी तो रोज़ी नहीं देते, यानी कुछ भी रोज़ी नहीं दे सकते और ना कुछ कुदरत रखते हैं। यानी अल्लाह को छोड़कर इबादत भी ऐसे लोगों की करते हैं जिनके पास किसी चीज़ का इख्तियार ही नहीं है, वो खुद मोहताज है, उनमें ताकत हिम्मत नहीं है कि वो किसी को रोज़ी दे सके। तो ये लोग मखलूक को, यानी खुद भी मखलूक है और मखलूक जिसके पास है ही कुछ नहीं, ऐसों को पुकारते हैं। और मखलूक भी फिर वो जो मुर्दा है, जो खुद मोहताज है दूसरों को भी, वो खुद दूसरों को यानी मोहताज, खुद भी मोहताज है, उनको पुकारते हैं। उसके बाद है फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, फला तदरिबू, तो मत बयान करो, लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यालमु, जानता है, व अंतुम ला तालमुन, और तुम नहीं जानते। बस अल्लाह ताला के लिए मिसालें मत बनाओ, अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुम नहीं जानते हो। अब अल्लाह के लिए मिसालें मत बनाओ, फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, जिस तरह मुशरिकीन मिसालें देते हैं कि बादशाह से मिलना हो या उससे कोई काम हो तो कोई बराह रास्त बादशाह से नहीं मिल सकता, पहले बादशाह के मुक़र्रबीन से रब्ता करना पड़ता है, तब कहीं जाकर बादशाह तक उसकी रसाई होती है।
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بہت اعلیٰ اور اونچی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم ان معبودوں کے کو ذریعہ بناتے ہیں یا بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، اور آج کے لوگ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے پر قیاس مت کرو، نہ اس قسم کی مثالیں دو، اس لیے کہ وہ تو واحد ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ پھر بادشاہ نہ تو عالم الغیب ہے، نہ حاضر و ناظر، نہ سمیع و بصیر، کہ وہ بغیر کسی ذریعے کے رایا کے حالات و ضروریات سے آگاہ ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر و باطن اور حاضر و غائب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، رات کی تاریکیوں میں ہونے والے کاموں کو جانتا ہے، دن کے اجالوں میں ہونے والے کاموں کو جانتا ہے، ہر ایک کی فریاد سننے پر بھی قادر ہے۔ بھلا ایک انسانی بادشاہ اور حاکم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تقابل اور کیا مواخذہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ضرب اللہ بیان کی اللہ نے مثلا ایک مثال، عبدا مملوکن، عبد ایک غلام کی، مملوکن ملکیت ہے، لا یقدر نہیں وہ قدرت رکھتا، اور عربی ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر، کلا یقدر نہیں وہ قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، وما رزقناہ اور جو ہم نے رزق دیا اسے، مما اپنی طرف سے، رزق حسنا اچھا، فهو ينفق تو وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس سے، سرا و جہرا، سر پوشیدہ، و جہرا اور ظاہر، هل یستوون اللہ کہتے ہیں کیا وہ برابر ہیں؟ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثرهم لا یعلمون ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص سے ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی بھی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ کھلے اور چھپے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک مثال بیان کی گئی ہے، بعض کہتے ہیں یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے، کہ پہلا شخص غلام ہے اور دوسرا آزاد ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض کہتے ہیں یہ مومن اور کافر کی یہاں مثال بیان کی گئی ہے، پہلا کافر اور دوسرا مومن، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اصنام یعنی معبودان باطلہ کی مثال ہے، بتوں کی مثال ہے، پہلے سے مراد اصنام اور دوسرے سے مراد اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک غلام اور آزاد باوجود اس بات کے کہ دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں دونوں کے درمیان مشترکہ ہیں، اس کے باوجود رتبہ و شرف اور فضل و منزلت میں تم دونوں کو برابر نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ اور پتھر کی ایک مورتی یا قبر کی ڈھیری، یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وضرب اللہ اور بیان کیا اللہ نے مثل الرجلین ایک مثال دو آدمیوں کی، احدہما ان دونوں میں سے ایک ابکم گونگا ہے، لا یقدر نہیں وہ قدرت رکھتا، علی شیء وہو کسی چیز پر، وہو کل وہ بوجھ ہے، کل ہے، علی مولاہ اپنے مولا پر، اپنے مالک پر، اینما جہاں کہیں، یوجہ ہا کے اوپر جزم ہے، یوجہ وہ بیچتا ہے اسے، لا یأتی نہیں وہ لاتا، بخیر کوئی بلائی، حل یستوی ہوا کیا وہ برابر ہیں، ومن یأمر بالعدل اور جو حکم کرتا ہے عدل کا، انصاف کا، وہوا اور وہ علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر بھی
ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ میرے رب کا سوال ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہ ایک اور مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے اور ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ یعنی مثال کیا بیان دیتا ہے؟ دو شخصوں کی، ایک گونگا اور کسی چیز پر اختیار نہیں، دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ اب جو عدل کا حکم دیتا ہے، ہر کام کرنے پر قادر ہے، کیونکہ ہر بات بولتا ہے، سمجھتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر، یعنی دین قویم اور سیرت صالح پر، یعنی افراط و تفرید سے پاک۔ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اور وہ چیزیں جن کو لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں برابر نہیں ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ